اب پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ان کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس. کسی کا کچھ گھٹا؟ ادھر جان کی بازی صدیق نے لگائی لیکن میرے آقا نے وہ بھی واپس کیا، لعاب لگایا اور ان کو جان لوٹا دی. اور ادھر نماز قضا ہوئی تھی، سورج پلٹا کر کے نماز بھی دے دیا. کسی کا باقی نہیں ہے. ناموس رسالت کے لیے جو کھڑا ہوا پورا پلس میں مل جائے گا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ہاں یہ دونوں صحابہ نے کیا کیا؟ جو بشر کو کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا. اب جو یہ پورے دو واقعات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک نے جان بچانا فرض تھا وہ فرض بھی چھوڑ دیا، اور دوسرے نے نماز عصر یہ بھی فرض تھی، فرض ہے کہ نہیں، یہ بھی فرض چھوڑ دیا. ادھر بھی فرض چھوٹا ہے ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے، دونوں فرض چھوٹے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، فرض کی جمع کیا ہے؟ فرائض. فروع کا مطلب ہوا برانچ. اصل ایک ہوتا ہے اصل اور پھر فرع. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. جس کا عام لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یوں ہے کہ سارے فرض جتنے بھی ہیں سب کا مقام بعد میں ہے، اطاعت مصطفیٰ والا فرض پہلے نمبر پر ہے. ہاں وہ اگر حضور پاک کی ذات ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہیں سے بات نکلتی ہے کہ اگر حضور کی ذات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا وہ چھوڑ کر کے دوسرے فرائض میں لگے رہے تو کوئی فرض نہیں قبول ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا، نماز میں بلایا ان کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے، 2 بار بلایا، کمپلیٹ کر کے آئے تو حضور نے پوچھا کہ میں نے تمہیں پکارا تمہیں نہیں سنائی دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تب رسول پاک نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب بھی اللہ اس کے رسول پکاریں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی؟ نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی؟ تب رسول پاک نے فرمایا ہاں، اگر نماز چھوڑ کر کے 1 رکعت پڑھے تھے اور چھوڑ کر حضور کے کام میں آتے، اور حضور پاک نے اگر انہیں بازار بھیجا کام کے لیے یا کسی کو سودا خرید کر پہنچانے کے لیے، وہ سارا کام کیا، بازار گیا، لوگوں سے ملاقات کیا، کسی کے گھر پہنچا، واپس آیا تو فرمایا گیا جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہیں سے آگے کی کمپلیٹ کرو، شروع سے نہیں لوٹایا جائے گا، جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے. پوچھا جاتا ہے محدثین سے کہ پھر یہ بیچ میں جو اتنا کیا، میاں ہم نماز کے ٹائم پہ ادھر ادھر دیکھیں تو نماز ٹوٹ جائے ہے نہیں؟ اگر ہم نماز میں چل کر کے ادھر ادھر چلے گئے تو نماز ٹوٹ گئی، سینہ پھر گیا قبلے سے تو نماز ٹوٹ گئی. لیکن اس صحابی سے کہا جا رہا ہے تم بازار میں بھی جاتے، سامان بھی خریدتے، لوگوں کو پہنچا کے بھی آتے، بات چیت بھی کرتے، اور واپس آتے تو وہیں سے نماز پڑھتے جہاں سے چھوڑ کے گئے. پھر یہ اتنا سب جو کیا گیا بیچ میں کیا یہ نماز کو نہیں توڑے گا؟ فقہا فرماتے نہیں، کیونکہ یہ سارا کام اطاعت رسول میں تھا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ہاں اگر حضور پاک کی اطاعت میں لگا ہے تو ہر کام تمہارا عبادت ہی ہے. اب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی جان بچانا فرض ہے. ہاں اس وقت تک تمہاری جان بچانا فرض ہے جب تک کہ حضور کی عزت پر بات نہ آئے. اگر حضور کی عزت پر بات آئے تو یہ جان کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے حضور کے نام پر ساری جانیں وارنا ہے. تو ایسے موقع پر یہ نہ کہا جائے. بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں یہ سب حالات دیکھتے نہیں، لوگوں کو پکار لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، کتنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا.
لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا، کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ میرے عزیزو، خطرے میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، آپ ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی ایسا مشورہ دے دو کہ کوئی ایسا جہاد بتا دیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو، کوئی ایسا جہاد بتائیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نہتے لوگوں کو لے کر جا رہے تھے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کفار و مشرکین کی تعداد کو نہیں جانتے تھے؟ سب خبر تھی۔ احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر، خیبر کے موقع پر، ہر موقع پر ظالم کفار مشرکین کی تعداد بڑی زیادہ تھی، صحابہ کم تعداد میں تھے، سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو جب میدان میں اتارا جا رہا تھا تب یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے؟ میاں آپ نے ابھی تک گھر میں بیٹھ کر اس کا صحیح مطالعہ ہی نہیں کیا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں تم سمجھتے ہو کہ روٹی پکا کر کھا کر اپنے گھر میں بستر پہ سو جانا اسی کا نام ہے ایمان؟ مسلمان، تمہیں تو خطرات اٹھانے ہوں گے۔ اور میں نے اس سے قبل بھی شاید کہا تھا، اسلام روز اول سے مخالفتوں کا سامنا کر رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اقبال کہتا ہے پہلے دن سے ہی یہ جھگڑا چل رہا ہے، ابو لہب کی چنگاریاں مصطفیٰ کریم کے چراغ سے بھیڑنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ غالب رہا ہے، آج بھی یہی چراغ غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ دنیا دیکھے گی کہ میرے مصطفیٰ کریم کا حسن ہی غالب رہے گا، ان کا نام ہی غالب رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جو آج بھونک رہے ہیں کتے اپنے گوفے میں بیٹھ کر یا کوٹھے میں بیٹھ کر، انہیں یہ خبر نہیں کہ ان کے بڑے بڑے دادے پردادے سب آئے اور سب مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن حضور پاک کی ذات کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے۔ تم کیا جانو، جاؤ انگلینڈ اور امریکہ کے وہ گورے لوگ جو دنیا پڑھتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کو غور سے پڑھتے ہیں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب کوئی دین یورپ اور ویسٹرن میں پھیل رہا ہے تو وہ محمد عربی کا دین ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سب سے زیادہ یہ ترویج ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اشاعت ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتے یوں ہی خارج زدہ ہیں؟ ان کو کھجلی یوں ہی ہو رہی ہے؟ تکلیف اسی بات کی ہے کہ روز بروز اس قدر اسلام میں کثرت دیکھی جا رہی ہے، حضور کے دیوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ انہونا خوف جو انہیں لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے انہونا خوف، انجانا خوف جو ہے، جو ان کی زبانوں سے بھی نکلواتا ہے بار بار بیٹھ کر کے۔ وہ پاکھنڈی کہتا ہے 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا، سنے ہوں گے آپ؟ ہاں یہ باتیں، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، ڈر ہے اور خوف ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی نہیں کہا، یہ اچھی کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ ہاں اگر مذہب ذات اور اس چیز کا کھیل کھیل رہے ہو تو زیادہ دن تک یہ کھیل چلے گا نہیں، زیادہ دیر تک یہ کھیل چلے گا نہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے یہ ساری چیزیں حقیقت کیا ہے اور یہ جھوٹ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کی ذات کے متعلق تو اتنا میں کہوں گا، اس سے قبل بھی بہت سارے آئے جنہوں نے حضور کے نام سے لوگوں کو للکارا تھا، لیکن ان کی زندگی بڑی ذلت میں گئی، اور پھر ہم یہ پکار کر کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا۔ ہاں کل بھی ہم یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہیں گے انشاءاللہ، ہماری نسلیں بھی کہیں گی، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سی کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیر۔ حضور کی ذات کو اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے، جو کتے تھوکتے ہیں وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو کیا کہا؟ روشن چراغ، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا؟ سورج بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ سورج بنا کر بھیجا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا؟ سورج بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सूरज बनाकर भेजा। अब इसकी तशरीह में जाऊंगा तो बड़ा तवील हो जाएगा। आपको पता है, गैलेक्सी का इल्म रखने वाले जानते होंगे, चांद की रोशनी, सितारों की रोशनी, ये तारों की रोशनी, इनकी अपनी असली रोशनी नहीं होती है, सब सूरज की रोशनी होती है। और ये दिन में सूरज की रोशनी लेते हैं और रात को चमकते रहते हैं। और आला हज़रत ने इस आयत में तर्जुमे में कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को सूरज बनाकर भेजा। अगर इस लफ्ज पर आ जाए तो कई लोगों की गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हुजूर को जो सूरज समझ ले, कई लोगों के टेंशन खत्म हो जाएंगे, जिनको ये झगड़ा है कि हुजूर एक ही जगह एक ही टाइम पे कई जगह कैसे जा सकते हैं, हमारी भी कब्र में उनकी भी कब्र में, इनकी मदद के लिए उनकी मदद के लिए, फिर मदीने में लोगों के सलाम पे वहां आ रहे हैं, उनको सलाम का जवाब, एक ही वक्त में हुजूर सारी कायनात के अपने मानने वालों के यहाँ कैसे जा सकते हैं। तुमने अपने अकल के घोड़े दौड़ाए और इंसानों पर उन्हें कयास किया। जब तुम आयत के तर्जुमे में उन्हें सूरज कहोगे तब पता चल जाएगा कि सूरज यहाँ निकलता है, रोशनी पाकिस्तान में भी हो रही है, अफ्रीका में भी हो रही है, अरब में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। सूरज एक ही है लेकिन रोशनी हर जगह है। कोई ये नहीं कहता कि सूरज हमारे यहाँ आया था तुम्हारे यहाँ नहीं आया, बल्कि इंडिया वाला कहेगा हाँ मेरे यहाँ आया था तो हो सकता है अरब में भी आया ही होगा, क्योंकि एक ही सूरज है जो चमकता है, पूरी कायनात को रोशन करता है। अगर इस आयत के तर्जुमे में ये सूरज का माना मुराद ले लोगे, कई गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हाजिर और नाजिर का मसला, कब्रों में आने का मसला, उनके मदद करने का मसला, लोगों के दिलों को रोशन करने का मसला और गैब जानने का मसला, सारी चीजें सुलझ जाएंगी। आला हज़रत का तर्जुमा इसीलिए कहते हैं कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना है। हाँ, अगर कोई मोहब्बत से पढ़े तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ईमान की हिफाजत हुई है। बात में यहाँ पर असल में आज तफसीर की वजह तकरीर हो गई है, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तो वाकई दिल भी मचल जाते हैं। और हम गुलामों का हाल भी यही है कि हम हर महफिल में अपने हुजूर को ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी महफिलों की जान है, हमारी महफिलों की रौनक है। हम बरसों से हुजूर को सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन आज भी कभी मजाक कम नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ। और कसरत से हम रोज़ाना हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, ऐसा नहीं लगता कि बार बार एक ही चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, बल्कि हर दुरूद में लज्जत अलग आती है। रसूल पाक की ज़ात से जो अटैचमेंट है, यही तो चीज़ है कि हम बार बार इसका तज़किरा करते हैं। और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को ऐसी ही बनाए जैसे आला हज़रत ने भी यही दुआ किया था, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले, क़यामत के दिन लिवाउल हम्द हुजूर के हाथ में होगा, एक झंडा होगा जिसके नीचे हुजूर के आशिक जमा होंगे। आला हज़रत दुआएं करते हैं, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। आका, यहाँ तो हम तारीफ करते ही हैं आपकी, जब क़यामत के दिन आपके झंडे तले जमा होने का मौका मिले, उस दिन भी अगर ज़ुबान खुले तो या रसूल अल्लाह आपके लिए खुले, आपके लिए खुले, लिवा के तले सना में खुले हम सब की ज़ुबान। और आला हज़रत यही तमन्ना की है, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी, हाँ वहाँ पर सारे लोग सलाम भेज रहे होंगे हुजूर की ज़ात पर। और आला हज़रत अपने मुतालिक कहते हैं कि जब मुझे जन्नत में ले जाएंगे फरिश्ते, कुदसी कहते हैं जन्नत के फरिश्ते, हाँ तो उस वक्त पूछेंगे ना कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। बहुत सारे लोग सलाम का ये आखिरी शेर समझ नहीं पाते, तो मैं आज बताता हूँ। जन्नत में जाने के बाद तुम्हारी तमन्नाएं पूछी जाती हैं, दोपहर में क्या खाना है, अभी क्या लोगे आप, हाँ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मिलेगा, हर चीज़ जो तमन्ना करेगा वो सब मिलेगा। तो वहाँ पर पूछने के लिए जो आएंगे कुदसी, आला हज़रत फरमाते हैं वो खिदमत के लिए लगाए हुए होंगे गिलमान हैं जो वहाँ पर कुदसी हैं, वो पूछेंगे आपको क्या चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, कौन सी आरामगाह चाहिए। लेकिन फाजिल बरेलवी एक आशिक का हाल ये, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, हाँ रज़ा का मतलब क्या चाहिए रज़ा, उस वक्त भी मैं कहूँगा मुस्तफ़ा जाने रहमत फैला। जब वो मुझसे कहेंगे क्या चाहिए रज़ा, तो मैं क्या कहूँगा,
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। हाँ, एक ही चीज़ चाहिए, दुनिया में भी वही चाहिए था, आखिरत में भी और जन्नत में भी वही चाहिए। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े, उनके ग़ुलामों के सदक़े हमें हुजूर की शफ़ाअत कुबरा अता फ़रमाए और हुजूर का पड़ोस बनना हमारे नसीब में अता फ़रमाए। मौला करीम ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमान पर ख़ात्मा अता फ़रमाए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी तफसीर जो रह गई है वो आगे की महफ़िल में करूँगा कि आयत करीमा एक रह गई है, आयत नंबर 137 जो सूरह निसा की है। इंशाअल्लाह अगली तफसीर में इसको मुकम्मल किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।